اعوذ باللہ من الشیطان کہ آپ کو معلوم ہے یہ اجتماع قائد اعظم علیہ الرحمہ کے یوم پیدائش کی تقریب میں منعقد ہوا ہے۔ قوم کے محسنوں کی یاد کا تازہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمات اور حسن کردار کا تذکرہ سامنے آ جائے تو آنے والی نسلوں کے دل میں اسی قسم کی خدمات سر انجام دینے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، یعنی یہ توقع ہوتی ہے کہ اس سے وہ جذبہ بیدار ہو جائے، اس لیے ان کی یاد کا باقی اور قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں علامہ اقبال اور قائد اعظم ان سے بڑھ کر اور کون سا محسن ملت ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے یوم پیدائش کی تقریب میں ہے۔ جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہوگا، یہ خصوصی درس جو اس تقریب پر میں پیش خدمت کروں گا اس کا عنوان ہے اسلام کے مقابل اسلام۔ یہ بڑا انوکھا سا موضوع نظر آئے گا آپ کو، اس کے معنی کیا ہیں، لیکن جب آپ اس کی وضاحت میں جائیں گے تو نظر آئے گا کہ ان چار لفظوں کے اندر نہ صرف تحریک پاکستان کی تاریخ مضمر ہے، بلکہ اس کے بعد اس 35 سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ کیا یہ امر باعث حیرت نہیں؟ ایک قوم ایک مقصد کے حصول کے لیے کم از کم 10 سال تک سر توڑ کوشش کرے، دنیا بھر کی مخالفت مول لے، اپنی سعی و کاوش سے چومکھی لڑائی لڑے، اس تگ و تاز کے بعد وہ مقصد حاصل ہو اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ ہم نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا تھا، ہم نے یہ مقصد مانگا کیوں تھا۔ یہ تعجب انگیز تاریخ کسی اور قوم کی نہیں، خود ہماری قوم کی ہے۔ 10 سال تک پاکستان کے حصول کے لیے یا ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے جہاں اس قسم کی مملکت قائم کی جا سکے ہم نے سر توڑ کوشش کی۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب یہ حاصل ہوا تو یہاں آتے ہی یہ سوال سامنے آیا یا ایک دوسرے سے ہم پوچھنے لگے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا۔ پھر باندھ باندھ کی بولیاں بولی جانے لگی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کثرت تو اس طرح گئی کہ صاحب یہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی جس سے مجبور ہو کر ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، تو گویا یہ کوئی مثبت مقصد نہیں تھا، ان کی تنگ نظری تھی۔ اگر وہ اپنی تنگ نظری کو چھوڑ دیتے تو ہم یہ مطالبہ ہی نہ کرتے۔ کچھ اور تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ انگریز کی چال تھی، اس کی سیاست کا تقاضا تھا۔ کچھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاشی مسئلہ تھا۔ معاف رکھیے گا، موسم کا اثر ہے۔ اور یہ 35 سال سے یہ بحث چلی جا رہی ہے، اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے قائد اعظم سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو اس قدر مسلسل جنگ لڑی اور مخالفتیں مول لیں اور یہ مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کیوں کیا تھا؟ میں اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس معاملے میں، لیکن اس کی وضاحت تو انہوں نے 1944 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک اجتماع میں ان الفاظ میں کی تھی
فرمایا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟ تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے بعد انہوں نے ان سوالات کا خود ہی جواب دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریز کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں ہر قسم کی باتیں تو بتائی جائیں گی۔ یہ قائد اعظم کے یہ الفاظ یہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی تو 10 سالہ تقاریر میں بیشتر مقامات پر اس کی تشریح کی گئی تھی کہ اس کا مقصد ہی ایک قرآنی مملکت کا قیام تھا۔ یہ کوئی نہیں سامنے لاتا۔ تو بہرحال انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا اور آخری دن تک یہ کہتے چلے گئے کہ اس کا مقصد اسلام کا مطالبہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کا مطالبہ تھا تو سب سے بڑی مخالفت وہاں مسلمان علماء کی طرف سے ہوئی تھی، تو وہ تو بہرحال مدعی اسی کے تھے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں، اقامت دین کے مدعی ہیں۔ تو جب ان کا بھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہ اسلام کے مدعی اور دعویٰ دار تھے، تو انہی کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت کیوں ہوئی؟ یہ باتیں قوم کے سامنے نہیں آنے دی گئی۔ اسلام تو ایک لفظ ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نا کہ اسلام ہے کیا، متعین طور پر اس کے معنی کیا ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے ایک مملکت کا قیام، اور وہ جو مخالفت کرتے تھے اسلام کے مدعی، ان میں فرق کیا تھا۔ اسلام ایک وہ نظام حیات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حضور نے اسے عملاً متشکل کر کے دکھا دیا۔ نظام حیات جو خدا کی وحی پر مبنی تھا اور جسے حضور نے متشکل کیا، یہ جو نظام تھا یہ تھا الدین، یہ تھا الاسلام۔ عام اصطلاح میں اسے صدر اول کا اسلام کہتے ہیں، حالانکہ اسلام کے لیے اس طرح کی تفریق کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ نظام نگاہوں سے اوجھل ہو گیا یا ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی۔ اس ملوکیت نے بھی ایک اسلام وضع کیا، یعنی ملوکیت کے دور میں ہمارے ہاں ایک اور اسلام وضع ہوا، اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات مذہب کی تھی، اسلام کی تھی، تو یہ چیز مذہبی پیشوائیت ہی نے وضع کی تھی۔ تو یوں کہیے کہ ملوکیت کے زمانے میں، ملوکیت کے دور میں ایک اسلام وضع کرایا گیا اور انہوں نے اسے وضع کیا۔ وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس کی بنیادی خصوصیات یہ تھی کہ اس میں کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا۔ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل تھا، جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمرانی تھی۔ اس نظام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس دور کی تاریخ میں جیسی بھی ہمارے سامنے، اس میں اور سب کچھ ملے گا، مذہبی پیشوائیت کا وجود، پریسٹ ہوڈ کا وجود نہیں آپ کو ملے گا، اس میں سرمایہ داری کا وجود نہیں آپ کو ملے گا، اس میں طبقات کی تفریق آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ تھی وہ مساوات، اس میں تذلیل انسانیت کا تصور تک کہیں نہیں ہوگا۔ یہ تھا وہ اسلام جو صدر اول کا اسلام جسے میں نے کہہ کر پکارا ہے، اور ملوکیت کے دور کا جو اسلام ہے اس میں یہ سب چیزیں آ گئیں۔ وہ جو تھا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں، ملوکیت تو ہے ہی انسان کی حکومت کا نام، وہ کسی شکل میں ہو،